السلام علیکم، میں سفیزہ مجید اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ شریعت و طریقت پر یکساں طور سے گامزن تھے اور آپ کا شمار اہل ورع اور اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تصانیف بھی آپ نے چھوڑی ہیں۔ عرصہ دراز تک مکہ معظمہ میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے آپ کو پیر حرم کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں اور حضرت ابو سعید خجاز کے فیض صحبت سے فیوز حاصل کرتے رہیں۔ واقعات: حضرت منصور حلاج کا واقعہ آپ ہی کی بددعا کا نتیجہ ہے، کیونکہ منصور کو آپ نے ایک دن کچھ تحریر کرتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا کہ کیا تحریر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسی عبارت تحریر کر رہا ہوں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی آپ نے غضبناک ہو کر وہ بددعا دی جس کی وجہ سے منصور کو وہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کے جانماز کے نیچے گنج نامہ کا ترجمہ رکھا ہوا تھا اور جب آپ وضو کے لیے اٹھے تو کوئی چرا کر لے گیا۔ آپ نے دوران وضو ہی فرمایا کہ لے گیا، لیکن جو بھی لے گیا ہے اس کے دست و پا قطع کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کو نظر آتش کر کے راہ تک آزار دی جائے گی اور اس کو گنج نامہ سے اس لیے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا کہ وہ اس کے بھید تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس گنج نامہ کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے تخلیق آدم کے بعد جب فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تو سوائے ابلیس کے سب نے اس لیے سجدہ کیا کہ وہ تخلیق آدم کے بھید سے واقف نہیں تھے، اور ابلیس نے واقف اسرار ہونے کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت آدم بھی جس درجہ ابلیس کے راز سے واقف تھے دوسرا کوئی نہیں تھا، اور یہی وجہ ابلیس کو مردود بارگاہ کر دینے کی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ زمین کے اندر ہم نے ایک ایسا خزانہ پوشیدہ کر دیا ہے کہ جو اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن ابلیس نے کہا کہ جو خزانہ مجھ کو عطا کیا گیا ہے وہ اس کے بعد مجھے کسی خزانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر مجھے اس پوشیدہ خزانے کا علم ہو گیا تو میں اس سے ضرور واقفیت حاصل کروں گا۔ حکم ہوا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن ہمارے بندے تجھے کاذب تصور کر کے کہیں گے کہ ابلیس ایک ایسا جن تھا جس نے حکم الہی سے سرتابی کی، اور اس تصور کے تحت تیرے کسی قول کو سچا نہ کہیں گے۔ اور یہی گنجنامہ کتاب محبت میں اس طرح درج ہے کہ خدا نے قلب کے روح سے 7,000 سال قبل تخلیق کر کے انس کے باغ میں رکھا، اور سر کو روح سے 1,000 سال قبل تخلیق کر کے مقام وصل میں رکھ کر ہر یوم 360 نظریں ان پر ڈالی اور کلمات محبت سے ارواح کو واقف کروایا۔ پھر 360 لطائف اس قلب پر وارد کیے اور 360 مرتبہ کشف زمال کی تجلیات سر پر ڈالی، اور جب ان سب نے مل کر دوسری مخلوق کو دیکھا تو اپنے سے زیادہ کسی کو برتر نہیں پایا۔ پھر امتحان کے طور پر خدا تعالیٰ نے سر کو روح میں، روح کو قلب میں اور قلب کو اجسام میں مقید کر کے انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور جب یہ سب اپنے اپنے مقام کے متلاشی ہوئے تو اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ چنانچہ جسم کے نماز کی مطابقت کی، قلب نے محبت کی، روح نے قربت کی اور سر نے وصال کی مطابقت کی۔ آپ نے بیت اللہ سے حضرت جنید اور حضرت شبلی کو مکتوب تحریر کیا کہ آپ لوگ اہل عراق کے مرشدین میں سے ہیں، لہذا جو شخص جمال کعبہ کا مشاہدہ کرنا چاہے اس کو بتا دو کہ نفس کو شک کرنے سے قبل تم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور جو قرب الہی کا خواہاں ہو اس سے کہہ دو کہ روح کو شک کر دینے سے قبل تم ہرگز قرب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس راہ میں قدم رکھنے سے قبل یہ بھی سمجھ لے کہ اس راستے میں 2000 آگ کے پہاڑ اور 1000 ہلاکت خیز بحر بیکرا بھی ہیں، اور ان دونوں سے خائف ہوئے بغیر راستہ طے کرنا چاہے وہیں اس میں قدم رکھے۔ اور جب اس مکتوب کو حضرت جنید نے تمام مرشدین عراق کے سامنے غور و فکر کے لیے پیش کیا تو سب کی متفقہ رائے یہی ہوئی کہ آگ سے مراد نیست و نابود ہونا ہے، یعنی جب تک بندہ 2000 مرتبہ خود کو نیست و نابود نہ کر لے اور 1000 مرتبہ ہست کی منزل میں داخل نہ ہو کبھی قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا کہ میں تو ابھی ان 2000 میں سے صرف ایک ہی راہ طے کر پایا ہوں۔
حضرت حریری نے فرمایا کہ تم اس لیے خوش نصیب ہو کہ میں تو ابھی اس راہ میں صرف 3 ہی قدم چلا ہوں، اور حضرت شبلی نے کہا کہ تم دونوں ہی خوش بخت ہو کیونکہ میں تو ابھی اس راہ کے نزدیک تک نہیں پہنچا ہوں۔ کسی دوست کے علالت کے زمانہ میں آپ سے ملنے اشفاق خان تشریف لے گئے۔ اس نے آپ سے فرمائش کی کہ قوال سے کوئی شعر سنوا دیجیے۔ چنانچہ قوال نے اس مفہوم کا شعر پڑھا کہ میری بیماری میں کوئی عیادت کو نہیں آتا اور میں سب کی عیادت کو جایا کرتا تھا۔ یہ شعر سنتے ہی وہ تندرست ہو گیا اور آپ کے فیض صحبت سے معراج کمال تک پہنچا۔ ارشادات: جب آپ سے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کا مفہوم پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب بندے کی نظر علم عظمت، وحدانیت اور جلال ربوبیت پر پڑتی ہے تو اس کے سینہ میں ایسی فراخی رونما ہوتی ہے کہ اس کو ہر شے نست محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ عظمت و وحدانیت میں دخل اندازی معاشیت و کفر ہے۔ فرمایا کہ دوستوں کا وجد خدا کا ایسا راز پنہاں ہے جس کو کسی قیمت پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ محبت بھی داخل رضا ہے اور محبت سے رضا کو اس لیے جدا نہیں کیا جا سکتا کہ بندے کو ہر وہ شے عزیز ہوتی ہے جس سے وہ راضی رہے، اور جس سے وہ راضی نہ ہو اس کو محبوب بھی نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ بندہ اسی کو محبوب جانے جس سے زیادہ کوئی محبوبیت کے قابل نہ ہو۔ فرمایا کہ صبر نام ہے خدا کے حکم پر استقلال کے ساتھ مصائب برداشت کرنے کا۔